سلام میرے عزیز لسنرز. اب یہ نہ سوچنا یہ کون آ گیا، یہ کس کی آواز ہے. یہ میں ہی ہوں، میری آواز ہے. لیکن بیچاری خراب ہو گئی ہے. کچھ دنوں سے گلے میں بہت زیادہ درد ہے، طبیعت ایسے ہی ہے، لائک اپ اینڈ ڈاؤن ہی چل رہی ہے. تو ریسٹ تو میں نے کیا، بٹ ظاہر ہے صبح سے شام تک میں ٹیچنگ تو نہیں چھوڑ سکتی نا، لیکچرز تو ڈیلیور کرنے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے بیچارہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو ریسٹ نہیں مل رہا. صبح سے شام تک پڑھاتی رہتی ہوں اور پھر گھر آ کے رہی صحیح کثر ریکارڈنگ بھی کر ہی لیتی ہوں کبھی کبھی. کافی دنوں سے چھوڑ دیا تھا. پھر میں نے سوچا جب میں لیکچر دے سکتی ہوں چیخ کے، تو پھر بیچاری ریکارڈنگ تو آرام سے ہی کرنی ہوتی ہے نا، وہ تو کر ہی لیتی ہوں. اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ آگے اگین بزی ہونے والی ہوں. پھر میں نہیں چاہتی کہ زیادہ گیپ آئے اور آپ لوگوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑے، تو اس لیے اب آپ کو یہی بیگانی سی آواز جو ہے میری، یہی جھیلنی پڑے گی. تو اب میں ناول سٹارٹ کرتی ہوں. ہاں، دعا کریں میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں. اوکے. ٹوڈے از اے کمپلیٹ ناول نیمڈ ایز آتش عشق بائی افشاں علی. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. رات بے حد حسین تھی. فضا میں رات کی رانی کے پھولوں، ساون کی بہار کی مہک اور گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کھڑکیوں سے جب ہلکی ہلکی بھیگی سی ہوائیں اندر آتیں تو اس کے تن من میں ایک پر لطف سا احساس سرایت کر جاتا. بلا شبہ موسم نے بہت خوشگوار انگڑائی لی تھی. یہ بھیگی بھیگی ٹھنڈی سی شوخ نرم ہوائیں اور اس کی سرسراہٹ ساون رتوں کا سنگار تھیں. ایسے موسم میں اس کے اندر بے حد اداسی چھا جاتی. ساون کی مہک، بارش کی پھوار، پھولوں، چاندنی راتوں، ان سب میں مگن اور اپنی دنیا میں رہنے والی لڑکی آج کتنی بے بس تھی. اندر کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تو وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں پٹ پوری طرح وا کر کے اس نے باہر کی جانب اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیں. بارش موتیوں کے قطروں کی صورت ہتھیلی پر برس کر پانی بننے لگی. باہر اب بارش تیز ہونے لگی تھی. چھم چھم بارش کی بوندیں ماحول پر زبردست سا تاثر چھوڑ رہی تھیں. ہوائیں ادھر سے ادھر آنکھ مچولی کھیل رہی تھی. بارش کے قطروں کا ریلا چاندنی کے بلبلوں کی طرح رقصاں تھا. تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ بوچھاڑ لے کر اس کے چہرے، گردن اور سینے پر حملہ آور ہوا تو اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھول دیا. جسے بند کیے وہ اس بارش اور اس کی رم جھم بوندوں کو محسوس کر رہی تھی. اس کا دل بارش میں بھیگنے کے لیے مچلنے لگا. تبھی وہ بے خود سے ہوتی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گیلری میں چلی آئی. اس کا روم اوپر کی منزل پہ تھا، اسی لیے اس کی گیلری کافی کھلی تھی. باہر ٹیرس کی طرح، بالکل ٹیرس کی طرح، وہ ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ اور بے خبر اس بارش میں اپنے تن من دونوں کو ہی بھگونے لگی. وہ جو ابھی روم میں داخل ہوتا گیلری میں اسے یوں بھیگتے دیکھ کر اس کے قدم گیلری کے گلاس ڈور کے پاس تھم سے گئے. وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا. بلیک اینڈ وائٹ لان کے پرنٹڈ سوٹ پر دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، آنکھیں بند کیے اور دونوں ہاتھوں کو وا کیے گیلری کے بیچوں بیچ کھڑی بارش کو انجوائے کر رہی تھی. ٹھنڈی تیز ہوا اس کے لمبے سیاہ بالوں کی نازک زلفوں سے چھیڑ خانی میں مصروف تھی. اس کا نکھرا نکھرا سا چہرہ جس پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے معصوم حسن کو چار چاند لگا رہی تھی. کتنے ہی پل وہ یوں ہی سینے پر دونوں ہاتھ باندھے گلاس ڈور سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا. کافی دیر بھیگتے رہنے کے بعد اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور جب وہ اپنے بھیگے وجود کے ساتھ پلٹی تو اسے گیلری کے ڈور پر کھڑا دیکھ کر چونک گئی. لگتا ہے آپ کو بارش بہت پسند ہے، وہ اس سے مخاطب تھا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے سامنے سے گزر کر کمرے میں داخل ہونے لگی. کیا ہوا؟ یہ میرے ہی سامنے کیوں تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. پلیز چھوڑے میرا ہاتھ. رخ موڑے بغیر ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا. اف، اتنا غصہ، اتنا نخرا. ویسے مجھے یوں نخرے نہیں پسند. اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ کر مڑوڑا کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی. اور مجھے آپ نہیں پسند، کھٹاک سے جواب دے کر اس نے مخاطب کے غصے کو ہوا دی. تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟
اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو تو میں انسان سمجھتی ہوں مگر آپ کا پتہ نہیں۔ وہ بھی روبرو ہو کے بولی، چلو تمہیں بتاتا ہوں، میرا پتہ نہیں نا تمہیں۔ اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے جکڑے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ اگلے ہی پل اس کے بھیگے کپڑے اس کے سوکھے جسم کو راحت و تسکین دے رہے تھے۔ صفاکی کی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ طنز کرنا نہ بھولا تھا۔ بھیگے موسم میں اس کے الفاظ نے آگ لگا دی تھی۔ اس کا دل اس کے جسم کی طرح جلنے لگا تھا اور آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بڑھنے لگی تھی۔ بند پلکوں کی باڑ سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ باہر بارش جاری تھی اور یہاں اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ رات جو کچھ دیر پہلے بہت حسین لگ رہی تھی مگر اب یہی حسین رات اس کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ وڈیرا حویلی رانی پور کے نواحی قصبے کے وسط میں وڈیرے علی بخش نے تعمیر کرائی تھی۔ لال اینٹوں سے بنی یہ پختہ بڑے بڑے ستونوں پر مبنی حویلی دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی۔ لال اینٹوں سے مزین روش دونوں اطراف کھجوروں، برگد اور نیم کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ آگے جا کر جہاں یہ قطار ختم ہوتی تو وہاں سے گیٹ شروع ہوتا۔ وہیں دائیں جانب ہری ہری گھاس کا لبادہ اڑے لان موجود تھا جس میں لکڑی کا ایک خوبصورت میز اور ساتھ ہی کرسی رکھی ہوئی تھی، جبکہ بائیں جانب باغ تھا جس میں گلاب، گل داؤدی اور بہت الگ الگ نام ہے، ٹھیک ہے، وہ سب تھے۔ پاپا، ارے آج آپ جلدی آ گئے، مما تو باہر گئی ہوئی ہیں، کچھ کام تھا پاپا؟ ارے بھائی سانس تو لے لوں نا۔ یاسر شیخ نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کے سوالات کی توپ پر بریک لگاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج تو آپ کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ واہ، آپ نے تو فوراً گیس کر لیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یاسر شیخ نے جواب دیتے ہوئے اپنے بریف کیس میں سے ایک سادہ سا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اوفو پاپا، آف کورس یہ کارڈ ہے، اور کیا؟ زوفی جو اپنے پاپا کی خوشی کی وجہ جاننا چاہتی تھی، یوں کارڈ دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ کارڈ ہے، پر گڑیا آپ کو پتا ہے یہ کس کا کارڈ ہے؟ یاسر شیخ نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، پاپا اول یہ کاغذ کا کارڈ ہے اور دوئم یقیناً کسی نہ کسی کی شادی کا ہی کارڈ ہوگا۔ پاپا کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا، بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، یہ شادی کا ہی کارڈ ہے اور وہ بھی میرے اکلوتے چچا زاد بھائی اظفر بھائی کی اکلوتی بیٹی نیلوفر کی شادی کا۔ یاسر شیخ نے اپنی بیٹی کی بات پہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، اوہ نیلوفر باجی، وہی نا جو پچھلے سال سے بھی پچھلے سال گل آپی کی شادی میں آئی تھی؟ زوفی نے وہ کارڈ پاپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، کندھے سے ذرا نیچے تک آتے مہندی سے رنگے بال جن میں موتیوں سے سجا پراندہ ڈالا تھا، گھٹنوں تک آتی چست قمیص پر گھیر دار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ لیے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موٹا موٹا سا کاجل، چہرے پر پاؤڈر اور کریم کا بے دریغ استعمال اور ہونٹوں پر تیز لال رنگ کے لپسٹک، سونے پر سہاگا۔ یہ تھی نیلوفر، نیلو جس کا نام سنتے ہی 2 سال پہلے والی ملاقات پر نیلوفر کا شبی چھم سے زوفی کے ذہن کے کونے میں گونجی تھی۔ جی بیٹا، وہی نیلوفر۔ کارڈ تو کسی اور کے ہاتھ بھیجا کیونکہ مصروفیت کے بنا پر وہ آ نہیں پائے، مگر فون کر کے بہت اصرار کیا ہے، وہ بھی ہماری گل کی شادی پہ آئے تھے، ہمارا جانا بھی بنتا ہے، سو بیٹا تیاری کر لو۔ یاسر شیخ نے پرجوش انداز میں کہا، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ اچھا ہوا بیگم آپ بھی جلدی لوٹ آئیں، یہ اپنی نیلو کی شادی کا کارڈ آیا ہے، زوفی کو یہی بتا رہا تھا کہ شادی میں جانا ہے ہم سب نے، سو تیاری شروع کر لیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیوی کے سوال میں انہیں تفصیل سے آگاہ کیا جو کہ ابھی ابھی آئی تھی۔ یو مین ہمیں گاؤں جانا پڑے گا؟ لیکن میں ایسے کیسے شادی میں جا سکتی ہوں، میرا سوشل ورک کا کام کافی ہے، پھر اسی ہفتے سیمینار بھی ہے اور ابھی زوفی اپنے پیپر سے فارغ ہوئی ہے، تھکن بھی نہیں اتری ٹھیک سے، اور آپ ہیں کہ چلنے کی تیاری۔ حال یہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ سائرہ وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ماتھے پر ڈھیروں ڈھیر شکنے لائے عجیب سے لہجے میں بولی، حد ہے بیگم، وہ کوئی بیگانے نہیں اور نہ پرائے ہیں، میرے اپنے ہی تو ہیں۔ زوفی بیٹا
آپ ذرا 2 کپ چائے تو بنا لائیں۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کو جواب دینے کے ساتھ ہی زوفی کو چائے کا کہا۔ جی پاپا، ابھی لائی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ پیچھے سے آتی مما اور پاپا کی بحث کی آوازیں بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بحث کا نتیجہ لا حاصل ہی ہوگا، شاید کیونکہ مما کو گاؤں جانا کبھی پسند نہیں رہا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ پاپا نے ہی بالآخر ہار مان لی تھی۔ ماما نے تو جانے سے انکار کر دیا تھا، پر وہ زوفی کو اپنے ساتھ لے جانے پر قائل کر چکے تھے۔ زوفی نے انکار اس لیے نہیں کیا، ایک تو وہ آج کل فارغ تھی اور بور ہو رہی تھی، کرنے کا کچھ تھا نہیں، سوچا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پاپا کی خوشی کی خاطر شرکت کرنا لازمی سمجھ رہی تھی، کیونکہ مما نے جو انکار کیا تھا پاپا کا جوش ماند پڑ گیا تھا۔ پر اب اس کے ساتھ جانے پر وہ اپنے پاپا کے چہرے پر خوشی کے ڈھیروں رنگ دیکھ رہی تھی۔ شادی میں گو کہ ابھی 2-3 دن تھے، پر یاسر شیخ کا کہنا تھا کہ یوں اچھا نہیں لگتا کہ ہم غیروں کی طرح عین شادی کے موقع پہ جائیں، اسی لیے اب وہ لوگ شادی سے 2 دن پہلے جا رہے تھے۔ کراچی سے وہ لوگ بذریعہ ٹرین سکھر کے قریب واقع کھمبٹ شہر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حیدرآباد، نواب شاہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے گزرتے ہوئے ٹرین نے جب انہیں کھمبٹ کے، مجھے نہیں پتا میں ٹھیک پڑھی ہوں کہ نہیں، کھمبٹ کے اسٹیشن پر اتارا تو اگلے ہی پل زوفی کو آس پاس ویران کھیت تو کھلیان اور دور اکا دکا دکانیں اور چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ کر اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ اسٹیشن پر انہیں چچا اظفر ہی لینے آئے تھے۔ پلیٹ فارم کراس کر کے جب وہ لوگ دوسری طرف پہنچے تو قطار در قطار یہاں ٹانگے یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے جناح ٹرمینل کے باہر ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ خیر، وہ سب ایک ٹانگے پر سامان سمیت سوار ہوئے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ پاپا تو چونکہ ان سب کے عادی رہ چکے تھے، ان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، اسی لیے وہ چچا اظفر سے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ زوفی کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ کبھی وہ ٹانگے کی حرکات و سکنات پر غور کرتی تو کبھی اپنے دائیں بائیں گزرتے گنے کے کھیتوں، کھجور کے اونچے لمبے درختوں پر نگاہ دوڑاتی، تو کبھی کچے پکے راستے پر ٹانگے سے اٹھنے والی دھول مٹی کو چہرے پر آنے سے روکتی۔ غرض یہ کہ لامتناہی ہی سوچوں اور اندیشوں میں گھر کر بالآخر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا، جسے اس نے دل ہی دل میں دھول مٹی کی سواری کا نام دیا۔ اظفر چچا تو ان کا سامان سنبھالے کچی پکی پگڈنڈی پر چلنے لگے، جبکہ اونچے نیچے پتھروں پر ہیل والی سینڈل سے چلنا اس کے لیے محال تھا۔ قریب تھا کہ پاس پڑے کسی پتھر پر بیٹھ کر رونے لگتی کہ پاپا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یوں وہ ان کے ہمراہ گرتی پڑتی کچے پکے قطار در قطار بنے مکانوں کے محلے میں داخل ہو گئی۔ اس نے اطراف میں حیرت اور ناگواری سے جائزہ لیا۔ اینٹوں اور مٹی کے گارے سے بنے ہوئے یہ گھر، جن کی چھتیں کھجور کی شاخوں، تنے وغیرہ سے ڈھکی ہوئی تھیں، اور کسی اکا دکا گھر کی چھتیں ٹین کی تھیں، پاس ہی ایک مسجد بنی ہوئی تھی، تھوڑا سا آگے اسے کچھ دکانیں بھی نظر آئیں۔ اب وہ لوگ چچا اظفر کے گھر کے سامنے تھے، گو کہ چچا اظفر کے گھر کی بناوٹ اور ساخت بھی کچھ ایسی ہی تھی جیسی کہ آس پڑوس کے گھروں کی، پر پھر بھی چچا اظفر کا گھر ان سے کچھ بہتر حالت میں تھا۔ وہ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا، پھر چلنا پڑے گا، اس نے بے ساختہ اتنے بڑے کھلے وسیع و عریض صحن کو دیکھا جس کے آخری سرے پر کمرے، برآمدے وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ مونگرے اور بھی بہت سارے پھولوں کی قطاریں ترتیب سے موجود تھیں۔ ذرا فاصلے پر ایک تالاب بھی تھا جس کے وسط میں ایک فوارہ آویزہ تھا۔ تالاب میں بھی گل نیلوفر اپنی بہار دکھاتا۔ دیکھنے والا ان نظاروں میں کھو سا جاتا۔ علی بخش کے 2 بیٹے تھے، بڑے خادم علی بخش اور چھوٹے حسین علی بخش۔ باپ کی وفات کے بعد خادم علی وڈیرے نامزد ہوئے۔ حسین علی اپنے باپ اور بھائی سے مختلف طبیعت کے تھے، انکساری، خدمت خلق، ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کر خدا نے عطا کی تھی، جبکہ خادم علی اگرچہ نیک دل تھے مگر وڈیروں والی صفات ان میں کثرت سے موجود تھی۔ خادم علی کا ایک بیٹا نیاز حسین شاہ تھا، جسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، تبھی وہ اپنی بنی بریکٹ زمین کا کام سنبھالتا۔ حسین علی کا ایک بیٹا عظام اور بیٹی دانیہ تھی، ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور یہ ذلت اور رسوائی وہ سہ نہیں پائے تھے کہ شادی کے 12 سال بعد ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، تبھی وہ دنیا سے منہ موڑ گئے۔
حویلی کے مکینوں میں بارش اور بزرگ اماں جیجل بھی رہتی تھی، جو کہ خادم اور حسین کی والدہ تھی۔ ایک حادثے میں نیاز حسین شاہ کی موت نے اس حویلی کے مکینوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور پھر کچھ فیصلے اتنی اچانک ہوئے کہ کسی کو سنبھلنے کا وقت ہی نہ مل پایا۔ عزام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے تایا نے اسے جام شورو یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا، مگر اپنے بھائی کی حادثاتی موت پر وہ پھر سے حویلی آ گیا، کیونکہ اب یہاں کے مکینوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے تایا جو جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت پر ڈھہ سے گئے تھے اور آج کل بیمار تھے۔ یاسر شیخ کا تعلق بظاہر تو کھمبٹ کے قریبی گاؤں سے تھا، لیکن اپنے والدین کی وفات کے بعد وہ اپنا دیہی گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے کزن رشتہ دار سبھی اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ نواب شاہ سے گریجویشن کر کے جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تب یہیں کی رہنے والی سائرہ کو اپنا شریک سفر بنایا۔ سائرہ ایک سوشل ورکر ویمن تھی۔ شادی کے بعد بھی ان کا سوشل سرکل یوں ہی جاری رہا۔ یاسر شیخ بھی ایک آفس میں مینجمنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آنگن میں یکے بعد دیگرے دو تتلیوں نے اپنی چہچہاہٹ، رنگوں اور خوشبوؤں سے رونق بخشی تھی۔ بڑی بیٹی گلفشاں تھی اور پھر چھوٹی زوفشاں۔ دونوں کو اپنے ماں باپ کا یکساں پیار ملا تھا، تبھی ان میں دونوں کے گن شامل تھے۔ گلفشاں نے گریجویشن مکمل کیا ہی تھا کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے، جس میں سے جنید انہیں موزوں لگا، اور یوں گلفشاں یاسر، گلفشاں جنید بن کر پیا دیس سدھار گئیں۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم تھی اور اس کا 6 ماہ کا پیارا سا بیٹا رومیسل تھا، جبکہ باتونی شرارتی ہسمکھ سی زوفشاں آج کل BCom کر کے فارغ تھی۔ اسے گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا، مگر پاپا کی اپنی مصروفیات تھی، جبکہ ممی کا اپنا سوشل ورک کا دائرہ اتنا وسیع تھا، اور ویسے بھی ممی کو گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، تبھی اپنے پاپا کے آبائی گاؤں وہ چاہ کر بھی نہیں جا پائی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ آنے والا وقت اس کو کس دوراہے پر لا کھڑا کر دے گا۔ زوفی، سائرہ، ارے بھائی کہاں ہو تم سب، نیچے تو آؤ۔ یاسر شیخ جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی اور بیوی کو آواز دینے لگے۔ آئی پاپا، 1 منٹ۔ زوفی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آئی۔ گڑیا، گاؤں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ پہلی بار آئی ہو نا بیٹا، اسی لیے سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ادھر آؤ، پاپا نے اس کی حیران شکل کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی حیرت اور صدمے سے گنگ آگے بڑھی۔ چوڑا صحن، برآمدے میں اصفر چچا کی بیوی نورا، ان کی ساس، پاپا کی پھپھو اور بھی کافی خواتین ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑی تھیں، جنہوں نے بڑے پرتپاک اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ صرف اس کے پاپا کا ہی نہیں بلکہ اس کو بھی گلے لگا کر ڈھیروں پیار سے نوازا، اور وہ ان سب کی اتنی پرخلوص محبتیں دیکھ کر شرمندہ سی ہونے لگی۔ تبھی چاچی نورا کے ہمراہ وہ کمرے میں چلی آئی۔ پتر، ہاتھ منہ دھو، آرام کر۔ چچی نورا کی بات پر دھول مٹی کی سواری یاد آئی تو وہ سامنے لگے شیشے کی طرف بڑھی۔ اپنی صورت اور حلیہ دیکھتے ہی چیخ نکلنے کے قریب تھی۔ دھول اور مٹی سے اٹے بال جو چڑیا کا گھونسلہ لگ رہے تھے، سفید رنگ دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ چکا تھا، اور ہونٹ خشک۔ وہ چاچی کی ہمراہی میں واش روم کی طرف بھاگی۔ نہانے اور اچھی طرح فریش ہونے کے بعد اور شربت کے 2 گلاس گٹا گٹ پینے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں رکھی چارپائی پر سونے کی گرج سے لیٹ گئی۔ کھانے کا فی الحال موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ انکار کر چکی تھی۔ چارپائی پر سونا بھی اس کے لیے آسان نہ تھا، پر کروٹ لیتے بالآخر وہ نیند کی وادی میں اتر ہی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر تک سوتی رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ جب یہاں پہنچے تو سپہر کا وقت ہو رہا تھا، مگر اب وہ جو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو برآمدے میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں رکھی جا چکی تھیں۔ سب چھوٹے بڑے چارپائیوں پر براجمان تھے۔ موسم تھوڑا حبس آلود ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسٹینڈ فین لگائے گئے تھے۔ یوں موسم کی گرمی اور حبس میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ اس کے قدم وہیں کمرے کی ڈیوڑی پر جم سے گئے تھے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں گر گئی تھی۔ اجنبی ماحول، اندیکھا گاؤں، وہ عجیب سی سوچ میں گم تھی۔ ارے دھیرانی، ادھر آ جاؤ۔ نورا چاچی کی نظر شاید اس پر پڑی تھی، تبھی انہوں نے اسے پکارا۔ نورا چاچی اور آس پڑوس کی کچھ عورتیں مہندی کے تھال سجا رہی تھیں اور آپس میں سندھی میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ وہاں ان سب کے بیچ جا کے بیٹھے، کیونکہ یہاں گاؤں میں صرف اکا دکا لوگوں کو ہی
تھوڑی بہت اردو آتی تھی ورنہ باقی سب سندھی میں ہی باتیں کرتے۔ یکدم اسے نیلوفر یاد آئی۔ وہ جب سے آئی تھی نیلوفر سے ملی نہیں تھی۔ نیلوفر نے گاؤں کے ہی سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پڑھی تھیں، تبھی اس کی اردو خالص تھی۔ چاچی نیلوفر کہاں ہے؟ بیٹا وہ پاڑی بریکٹ پڑوس میں اپنی بوا کے ہاں ونا بریکٹ مائیوں بیٹھی ہے، آج مہندی رکھی ہے، سب مرد بھی جمع ہوں گے تبھی وہاں بٹھایا ہے۔ جاؤ اے زلفی، ادی نو نیلو کے پاس چھوڑا۔ زوفی کو جواب دینے کے بعد ساتھ پاس کھڑے بچے سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تبھی 8 سالہ بچہ اس کی طرف چلا آیا تو وہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے اس کی ہمراہی میں دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ پاپا نے اسے تھوڑا بہت یہاں کے ماحول کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ یہاں عورتیں بڑی سی چادر لیے بغیر گھر سے باہر نہیں قدم رکھتی۔ وہ بچہ اسے نیلو کے کمرے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ نیلوفر کا پورا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا اور اس کی صرف 2 آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ نیلوفر آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی تو اسے ہوش آیا۔ یار یہ کیا ہے؟ میں ونا بیٹھی ہوں نا، تو یہ ہمارے میں پہنتے ہیں کہ کسی غیر مرد کو چہرہ نہ دکھائیں، کیونکہ یہاں سب کا ماننا ہے کہ پھر کنوار بریکٹ دلہن پر رونق نہیں آتی۔ پیلے مائیوں کے کپڑوں میں ملبوس نیلوفر نے گاؤں کے اس رواج کے بارے میں بتایا۔ تمہیں گھٹن نہیں ہوتی اس طرح چہرے کو چھپائے رکھنے سے؟ زوفی اس کے ہمراہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہاں کے بڑے بزرگوں کا اس رسم کا بہت ماننا ہے، ویسے بھی اگر کمرے میں صرف گھر کی خواتین ہی ہوں تو میں یہ کپڑا چہرے سے ہٹا لیتی ہوں۔ نیلوفر نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے نیلوفر کی سمت دیکھا تو یہ کیا؟ روئی روئی سی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ ابھی تو گھر سے دور گئی بھی نہیں، ابھی سے آنکھیں جل تل ہو گئی ہیں۔ اس نے نیلوفر کی اداسی کم کرنے کے لیے شرارت سے چھیڑا، مگر وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ارے کیا ہوا یار؟ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تم وعدہ کرو یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ نیلوفر نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اچھا یار چلو میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں اور نہ ہی تیار۔ نیلوفر کی بات پر وہ چونک گئی۔ مگر یار، اس سے پہلے کہ زوفی کچھ کہتی یا پوچھتی نیلوفر نے حقیقت بتانی شروع کی۔ میں اور سجو بریکٹ سجاد ایک دوسرے کے بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے جب بھی شادی کے سپنے دیکھے سجو کے ساتھ ہی دیکھے۔ ہمارے ہی گوٹھ میں رہتا ہے، غریب ضرور ہے مگر بہت محبت کرتا ہے۔ مگر میری تقدیر نے عجب کھیل کھیلا۔ بابا کا وڈیروں کے آدمیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا جس میں ان کا آدمی مارا گیا جو کہ وڈیرے کا بیٹا تھا، اور یوں بدلے میں پنچایت نے بابا کو یہ فیصلہ سنایا کہ میری شادی وڈیروں کے ہاں ہو، یعنی خون بہا میں مجھے سونپا جائے۔ اب ان سب میں میرا، سجو کا، ہماری محبت کا کیا قصور ہے؟ سزا تو ہمیں ملی نا۔ وڈیرے تو ویسے بھی مغرور اور اکڑ مزاج ہوتے ہیں، اور سنا ہے وہ تو شہر سے بہت کچھ پڑھ کر آیا ہے، لیکن میرا دل راضی نہیں، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ بابا کو بھی کہا تھا مگر وہ پنچایت کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں۔ بہتی آنکھوں اور افسردہ چہرہ لیے نیلوفر نے تمام بات بتائی، جسے سن کر زوفی تو گویا سنسی ہو گئی۔ آج تک گاؤں کی رسموں اور رواجوں کے بارے میں صرف سنا تھا، اور اب یوں حقیقت کو سامنے دیکھا تو اس کا تو گویا خون کھول اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے بابا سے بات کروں گی، اس نے تسلی دی۔ نہیں نہیں یار، تم نہیں جانتی، پنچایت کا فیصلہ سارے گوٹھ کے لوگ مانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ اچھا تم حوصلہ رکھو، کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا ہی، سوچتی ہوں میں۔ وہ بہت غور و فکر سے اس مسئلے کے حل کی تلاش میں مصروف تھی جب یکلخت ڈھول اور شہنائی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کی غور و فکر کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ارے یہ اتنا شور؟ اس نے حیرانی سے زور زور سے آتی ڈھول کی آواز سن کر پوچھا۔ آج مہندی ہے میری، نیلوفر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار تم یوں اداس مت ہو، دیکھو کوئی نہ کوئی تو سولوشن، میرا مطلب حل ہوگا اس شادی کو روکنے کا۔ ہاں اگر تم یہ شادی کسی طرح روک دو تو میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ نیلوفر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے التجا کی۔ ہاں میں سوچتی ہوں کچھ، ویسے میں باہر جا کر دیکھ آؤں۔ ڈھولک کی اتنی تیز آواز آنے والی آوازوں پر اس کا دل للچانے لگا۔ اس کے اس انداز پر نیلوفر کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں بالکل تم جاؤ، یہ رسم شہر میں دیکھی ہوگی، اب گوٹھ کی بھی دیکھو۔ وہ اسے بہت سی تسلیاں اور حوصلے دے کر باہر نکل آئی۔ ڈھول کی آواز چاچی نورا کے گھر سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم اس سمت بڑھ گئے جبھی راستے میں چاچی نورا مل گئی۔
ریشم کا ستاروں سے مزین دوپٹہ اوڑھے جگمگ کرتے ستاروں کے بیچ چاند کا ٹکڑا لگی، مگر اس کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ ایسی بھی کیا خود غرضی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا دینا تھی۔ میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی۔ آ دادی، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، تو نے تیار بھی ہونا ہے۔ گو کہ اس کا بالکل موڈ نہ تھا اب اس ظالم سماج کی کسی رسم میں شامل ہونے کا، مگر مجبوری تھی، سو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ جب تیار ہو کے باہر نکلی تو چاچی نورا کی نند نے نہ کرنے کے باوجود اس کے بالوں میں موتیوں کا پراندہ بھی گوندھ دیا۔ اسے اس وقت اپنا آپ دیکھ کر بہت ہنسی آنے لگی۔ وہ بھی انہی کی طرح گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ صحن میں پہنچی تو حیران ہو گئی۔ ابھی شام میں جب یہاں سے گئی تھی تب تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ شادی والا گھر ہے، مگر اب تو منظر ہی الگ تھا۔ صحن میں موجود تخت پر ڈھول شہنائی والے بیٹھے تھے، ساتھ ہی ایک کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف عورتوں کا جمگٹا تھا۔ ذرا نزدیک جانے پر پتہ چلا کہ دلہے راجا ایک شاندار سی کرسی جس پر اجرک اور کڑھائی والا غلاف بچھا ہوا تھا، اس پر براجمان تھے۔ اس کے ساتھ چچا، اصفر، پاپا اور بھی ایک دو مرد کھڑے تھے، شاید رشتہ دار ہی تھے، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر منچلی شوخ لڑکیاں چمکیلے بڑکیلے لباس سے بے تن کیے، میک اپ کا کھلا استعمال کیے اور بالوں میں پراندے ڈالے کسی گانے پر عجیب ہی طریقے سے ناچ رہی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ ان کے ناچنے میں اور جوش پیدا کر دیتی، وہیں ساتھ ہی بڑی بڑی عورتیں ان کے سروں پر سے پیسے وار وار کر ڈھول والے کے پاس بچھے کپڑے پر رکھ دی جاتی۔ ڈھول اور شہنائی والے چارپائی پر بیٹھے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ زوفی بہت غور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جبھی چاچی نورا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ شاید کسی سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ اپنی نیلوفر کے بڑے تایا کی دی ہے، کراچی سے آئی ہے۔ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا چاچی نورا جو کچھ دیر پہلے گوٹھ کی کچھ عورتوں سے اس کا تعارف کرانے میں مصروف تھیں، اب دلہے کے پاس موجود تھیں۔ اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑا بدن، گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹ، سفید کرتا پہنے، سر پر سندھی ٹوپی اور کندھوں پر اجرک پھیلی ہوئی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ واقعی اکڑ مزاج اور گھمنڈی انسان لگ رہا تھا، اور عمر میں بھی نیلوفر سے 5 یا 7 سال تقریباً بڑا لگ رہا تھا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ زوفی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ تبھی وہ رخ موڑ گئی۔ ڈھولک کی زور زور کی تھاپ، شہنائی کی گونج، بڑی بوڑھی عورتوں کا منچلی لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر ناچنے کے لیے میدان میں لانا اور پھر ان کے سر پر سے پیسے وارنا، یہ سب انوکھا بھی تھا اور نیا بھی۔ نیلوفر کی طرف سے کچھ پلوں کے لیے اس کا جو دھیان ہٹا تو وہ کافی دیر تک اس منظر میں کھو گئی۔ اسے بھی سب نے ناچنے پر مجبور کیا، مگر نہ ہی اسے یوں ناچنا آتا تھا اور نہ ہی اس کا دل تھا۔ دلہے کو مہندی لگانے کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اب چاچی نورا اور باقی سب عورتیں مہندی اور سہاگ کے گیت گا رہی تھیں۔ یہ سب صبح کے 4 بجے تک جاری رہا۔ اس کا ارادہ اور خیال تھا کہ اب یہ رسم ختم ہو گئی تو اب سب سوئیں گے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ چاچی نورا کی زبانیوں سے پتہ چلا کہ مہندی کے اختتام کے بعد نکاح اور رخصتی ہونی ہے۔ دلہا بھی بیٹھک میں جا چکا تھا، کیونکہ وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، اسی لیے اسے یہیں پاس میں گھر کے قریب بیٹھک میں ٹھہرایا گیا تھا، اسی لیے وہ بھی تیار ہونے جا چکا تھا۔ اب وہ بارات لے کر آنے والا تھا۔ چاچی نورا نے اسے بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ نیلوفر کو تیار کرنے بھیجا۔ تب اس کا ذہن نیلوفر کی طرف گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ تیزی سے باقی لڑکیوں سے بھی پہلے نیلوفر کی بوا کے گھر کی طرف بڑھی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ عورتیں موجود تھیں جو دروازے کو پیٹ رہی تھی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کچھ انہونی اور خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگیں۔ اس کا وہم ٹھیک نکلا۔ ہائے ہائے، چوری منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ یہ آوازیں تھیں یا طوفان کی آمد جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سنسی ہو گئی۔ کبھی کبھی غیر متوقع واقعات اتنی تیزی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ حیرانی کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ دل و دماغ ارد گرد سے غافل سے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز نفرت اور غصے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ابھی کل تک وہ خود بھی یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے تھی، اور آج پل بھر میں منظر بدل سے گئے تھے، اور اب وہ یہیں کی ہونے جا رہی تھی۔ چچا چچی کے جھکے ہوئے سر، ارد گرد سے اٹھتی دبی دبی سرگوشیاں، سندھی میں دیے جانے والے تانے، دلہے کا غصہ،
اس کے پاپا کی التجا، اتنا سب ہونے کے باوجود اس کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی۔ کسے کہتی؟ یہاں پاپا کے سوا تھا کون؟ جب باپ ہی خود سوالی بن کر ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا تو وہ کیسے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ وہ نہیں جانتی تھی آنن فانن سب کیسے ہوا۔ ممی اور اپیا کا فون بھی آیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، کس سے شکوہ کرتی، کہاں جاتی؟ ہر راستہ ہی اس کے لیے بند قفل تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے پاپا اس کے پاس آئے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں بھلے اس گاؤں کا باسی ضرور رہا ہوں، مگر فضول رسم و رواج کو میں بھی نہیں مانتا۔ مانا کہ یہ سب بہت اچانک اور غیر متوقع ہے، مگر دیکھو بیٹا، میں اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی ہی اولاد کا برا چاہوں۔ میں بھی اس بات پر اگری نہیں، مگر جب کل اعظم شاہ سے ملا اور بات چیت کی تو پتہ لگا واقعی وہ اوروں سے مختلف ہے۔ وہ نہ صرف پڑھا لکھا بلکہ سلجھا ہوا انسان ہے۔ ہر باپ کی طرح مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے ہی داماد کی تلاش تھی۔ شاید قدرت نے جوڑی یوں ہی بنائی ہو۔ بیٹا، بس میری التجا ہے، میرا مان، میری عزت رکھنا۔ جانتا ہوں ابھی تم بھی اپنی ممی کی طرح مجھ سے ناراض ہو، مگر گڑیا، کبھی کبھی وقت کے ہاتھوں میں ہماری زندگی کی ڈور ہوتی ہے اور پھر وقت ہی ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے بھی ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ ابھی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ تم کیا میں بھی ٹھیک سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، پر صحیح وقت آنے پر میرا فیصلہ، میرا انتخاب تمہیں غلط نہیں لگے گا۔ نیا ماحول، نئی جگہ تمہارے لیے رہنا تھوڑا مشکل ہوگا، مگر مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ نہ صرف ایڈجسٹ بلکہ ایک اچھی بہو بن کر وہاں سب کے دل بھی جیت لے گی، ہے نا بیٹا؟ بس میری دعا ہے سدا خوش رہو، میرا فیصلہ تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو اور کامیاب زندگی گزارو گی۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں اور ہدایتیں دے کر چلے گئے۔ اب کیا بچا تھا کہنے کو اور سننے کو؟ اتنا سب ہو چکا تھا کہ آنکھوں سے وہ آنسو بھی نہ ٹپکا سکی۔ وہ لوگ جب تک قصبے میں داخل ہوئے تب تک رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ قصبے میں ان کی بڑی سی حویلی شادی کے گھر کا روایتی نمونہ بنی ہوئی تھی۔ روشنیاں، سجاوٹیں، مہمانوں کا شور و گل، ڈھولک کی تھاپ پر روایتی سندھی گیتوں سے استقبال ہوا۔ وہ ان سب چیزوں سے لا تعلق اجنبی اور انجانی عورتوں کے گھیرے میں حویلی میں داخل ہو کر لان، راہداری اور کمرے در کمروں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ سر پر موجود اجرک کا بڑا سا گھونگھٹ اس کی گھٹن میں اتنا اضافہ نہیں کر رہا تھا جتنی اس کے اندر گھٹن موجود تھی، کیونکہ اندر کی گھٹن باہر کی گھٹن پر حاوی تھی، اس لیے اسے اس کی نہ پرواہ تھی اور نہ ہی کوئی احساس۔ پتہ نہیں کن کن رسموں سے اس کا سواگت ہوا اور کن کن سے تعارف۔ وہ تو بس گمسم اور لا تعلق سی بت بنی بیٹھی تھی۔ تبھی ایک بڑی بی جو شاید حویلی کی بڑی لگ رہی تھی، اس نے اسے منہ دکھائی سے نوازا اور ساتھ ہی ان کے کہنے پر اسے اوپر روم میں پہنچانے کی جسارت کی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آج دلہن بنی تھی مگر دل میں نہ کوئی جذبے تھے اور نہ کوئی امنگ تھی، آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا اور نہ ہی دل کی اوتاق پر خواہشوں کے چراغ خوشیوں کی سرزمین پر روشن تھے۔ اس کا دل ہر طرح کے جذبات سے عاری بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا۔ بھلا یوں بھی ہوتا ہے؟ اس نے کب اس کی سنگت کے خواب دیکھے تھے جسے اس کا ہمراہی بنا دیا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کا خیال تھا سادہ سا سندھی کلچر کی عکاسی کرتا کمرہ ہوگا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ہلکے پرپل رنگ سے رنگے اس کمرے میں سب کچھ رنگ کی مناسبت سے تھا۔ گولڈن اور پرپل شیڈ کے مخملی پردے، فرش پر بچھا گولڈن اور بلیک دبیز قالین، گولڈن لکڑی سے بنا فرنیچر، ایک سائڈ پر 2 کرسیوں اور میز رکھ کر سٹنگ روم بنایا ہوا تھا، ساتھ ہی دیوار گیر الماری تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سے جینٹس پرفیوم، اسپرے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا رکھ کر سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے شوکیس پر بڑا سا ٹی وی، نیچے سی ڈی پلیئر، ڈی وی ڈی اور ریک میں موجود ترتیب سے رکھی کتابیں کمرے کے مکین کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو ازرق نما بڑے سے دوپٹے کو اتار کر بیڈ پہ رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ جو سوٹ وہ نیلوفر کی شادی میں پہننے کو لائی تھی وہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجنٹا کلر کا جارجٹ کا سوٹ تھا جس پر ہلکا ہلکا ستاروں کا کام تھا اور ابھی اسی سوٹ میں وہ برائے نام دلہن بنی ہوئی تھی۔
بارات کے ساتھ آیا نیلوفر کے لیے سامان بما زیورات اس وقت اس کے بدن پر سجا ہوا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی۔ کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوگی کہ کسی کی ایسی بھی شادی ہوتی ہوگی جسے نہ مہندی لگی، نہ تیار کیا گیا، نہ صرف جوڑا پہنایا گیا، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر، نہ اپنے شوہر کا پتہ۔ اسے یک لخت بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اس نے نوچ نوچ کر اپنے جسم پر سجا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کر دیا۔ وہ اپنی بے بسی کے ماتم میں اس قدر کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی روم میں داخل بھی ہو چکا ہے۔ نہ صرف داخل بلکہ بیڈ پہ بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کرنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو بے شک کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ رونا دھونا، یہ سوگ، یہ ماتم تم اس کمرے کی 4 دیواری تک محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے وڈیرے ہیں، بہت عزت ہے ہماری عزت پر آنچ بھی آئے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عقب سے آنے والی مخالف کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹی۔ کلف والے بلیک سوٹ پہنے، سر پر اجرک کی ہی پگڑی پہنے، پھولوں کا ہار اتار کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ اس کے اور عظام شاہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس کے جذبات، احساسات سب لاپتہ تھے۔ وہ ریت کی بھربھری دیوار کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جائے تو کہاں۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی کی مانند۔ آگے وہ شخص موجود تھا جس کے اقرار کی وجہ سے آج اس کا اپنا وجود ہی بدل چکا تھا۔ وہ زوفی سے زوفی شاہ بن گئی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کا مجازی خدا تھا۔ قانوناً اور شرعاً اسے حق تھا۔ تبھی اچانک وہ خود ہی اس کے قریب چلا آیا۔ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم لڑکیاں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ بہت مہان، بہت بڑی چیز۔ تم لوگ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جن مردوں کو تم اپنے آگے پیچھے گھما سکتی ہو وہ چاہیں تو تمہیں اپنا غلام بنا کے رکھیں، اور تم لوگوں کی حیثیت بھی کیا ہے اس کے سامنے، ایک جوتی ہی کے برابر۔ تم خوبصورت ہو مگر تمہارا یہ حسن آج تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اگلے ہی پل زوفی کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے سینے میں ہی دم توڑنے لگیں۔ بالکل اسی طرح اس انوکھی اور البیلی شب زفاف کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اپنا حق سمیٹ کر کسی فاتح جنرل کی مانند اپنی فتح اور مردانگی کے نشے میں چور بے خبر وہ سو چکا تھا، جبکہ اس کی چیخیں، آنسو اس کے اندر ہی دم توڑ چکے تھے۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، شریف انسان۔ پاپا کے کہے الفاظ اس کے ارد گرد کھڑے اس کی بے بسی اور حالات پر ہنس رہے تھے۔ شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی اپنا ہو جسے وہ اپنے دل کا حال سنائے، جس کے گلے لگ کر وہ اس انسانی شکل کے بھیڑیے کے کرتوت بتا سکے جس نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا تھا۔ مگر آس پاس اس کی آہوں اور آنسوؤں کے سوا کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کب یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی اس بے نام سے شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کا ولیمہ دوسرے ہی دن بڑے دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ پورے قصبے اور حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ اس کے پاپا، اصفر چاچا وغیرہ اس کی طرف سے شامل تھے، جبکہ ممی نہیں آئی تھیں کیونکہ وہ اب تک دونوں باپ بیٹی سے ناراض تھیں۔ یاسر شاہ سے ناراض ہونے کا جواز تو بنتا تھا، مگر زوفی سے ناراضگی کی وجہ اس کی خاموشی تھی کہ اس نے بلا چو چرا رضامندی کیسے دے دی۔ ان 3 دنوں میں وہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکی تھی۔ ویسے بھی اس کے سسرال میں تھے ہی کون، ایک بیمار تایا جی، اماں جیجل، دادی عظام شاہ اور دانیہ عظام شاہ، اس کی بہن، باقی کچھ نوکر چاکر، یہ تھے حویلی کے مکین۔ تایا خادم علی اپنے اکلوتے اور جوان جہان بیٹے کی وفات کے بعد چارپائی سے لگ چکے تھے، جبکہ اماں جیجل کا نچلا دھڑ ایک حادثے میں پیرالائز ہو چکا تھا، اسی لیے وہ ہمہ وقت ایک ہی چیئر پر ہوتی تھی۔ تانیہ نے پہلے قصبے سے ہی میٹرک کیا تھا اور پھر آگے اسے اس کے بھائی نے ہی پڑھایا تھا، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تعلیم کا رواج عام نہ تھا۔ یہی حال کچھ قصبے کا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ ان لوگوں سے کافی گھل مل گئی تھی، اور یہ اس کے سسرالیوں کی بدولت ہی تھا جو کہ بہت سادہ دل اور مخلص تھے۔ وہ ہمہ وقت اس کی دل جوئی میں مگن رہتے تھے۔ نیلوفر کی شادی کی غرض سے آئے ہوئے وہ 2 سے 3 جوڑے
لے آئی تھی، اسے کیا پتہ تھا کسی اور کی شادی میں شرکت کرتے کرتے وہ خود مس سے مسز بن جائے گی۔ تبھی اماں جیجل نے ہی آس پاس کے کسی درزن سے اس کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیے تھے اور کچھ سلوانے دے دیے تھے۔ عظام شاہ سے اس کا سامنا ولیمے کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ کسی ضروری کام سے حیدرآباد گیا ہوا ہے۔ وہ تینوں حویلی کے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھیں جب ہی شام کی چائے لیے ماسی وہاں چلی آئیں۔ زوفی اماں جیجل کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھی۔ حالانکہ ان کاموں کے لیے ملازمت تھی، مگر ان کے سبک چہرے والی بے لوث اور پرخلوص سی اماں جیجل میں اسے پدرانہ پرشفیق بزرگ مل گئی تھی۔ وہ بھی اسے ایک بیٹی کی طرح ہی چاہتی تھی، تبھی زوفی کو بھی ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے کام بڑھ چڑھ کر کرنا اچھا لگتا تھا۔ آخر اس زبردستی کی شادی میں بڑی بی اور اس سیدھی سادی دیہاتی لڑکی کا کیا قصور تھا؟ ان کے خلوص پیار اور اپنائیت کے بدلے میں اتنا کرنا تو اس کا بھی حق بنتا ہی تھا۔ تبھی برابر میں رکھی کرسی پر سیل بیپ ہوا۔ گلفشاں آپی کی کال آئی تھی۔ ان سے بات کر کے اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ دھیرانی، تیری شاہ پتر سے کوئی بات ہوئی؟ نئی نویلی کنوار کو چھوڑ کر خود شہر جا بیٹھا ہے۔ وہ جو کال ڈسکنیکٹ کر کے بیٹھی تھی، اماں جیجل کی اس اچانک بات پر وہ بوکھلا گئی۔ وہ اماں، ادا کا نمبر بھرجائی کے پاس نہیں، میں کر لوں گی کال۔ دانیہ نے بروقت بات سنبھالی تو اس نے تشکر آمیز نظروں سے دانیہ کی سمت دیکھا، جہاں پہلی مسکراہٹ نے زوفی کو کسی اپنے کے آس پاس ہونے کا احساس دلایا۔ بات سن، نمبر لے آ ادا کا اور بھرجائی کو دے۔ اماں جیجل کے حتمی انداز پر چاروں ناچار دانی نے زوفی کو نمبر دہرا دیا۔ زوفی چاہ رہی تھی کہ اسے بات نہ کرنی پڑے، مگر اماں جیجل کے اصرار پر اسے کال ملانی ہی پڑی۔ السلام علیکم۔ جی، وہ آپ گھر کب آئیں گے؟ سلام کے ساتھ ہی اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ دوسری طرف سے آتی کاٹدار آواز نے اس کی بولتی ہی بند کر دی تھی۔ کمار کیا کہہ رہا ہے شاہ پتر، کب آئے گا واپس؟ وہ جو کچھ سیکنڈ کے لیے ساکت سے کھڑی ہو گئی، اماں جیجل کی آواز پر چونکی، جن کی سوالیہ نظریں بے چین تھیں جواب سننے کے لیے۔ وہ اماں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کب تک آئیں گے؟ رکتے جھجکتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اوہ اچھا، ان سے کہنا میری فکر نہ کرے، میں آ جاؤں گا جلد۔ بس کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں اور آئندہ مجھے کال مت کرنا، سمجھے تم؟ پھنکارتے ہوئے لہجے میں اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اماں جیجل اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ اماں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام ہے، وہ نپٹا کے جلدی آ جائیں گے، اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے تم نے بات کر لی، اب دیکھنا اپنی نئی نویلی زال کی آواز سن کر دوڑا چلا آئے گا۔ اماں جیجل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکی، اس کے دل پر منو بوجھ آ پڑا تھا۔ اماں جیجل کو ماسی ہاجرہ اندر لے جا چکی تھی۔ اب لان میں دانی اور زوفی ہی بیٹھے تھے۔ بھرجائی، تبھی دانی کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر نکلی۔ پتہ ہے بھرجائی، جب ہمیں نیلوفر کا پتہ چلا اور ساتھ ہی ادا نے فون پر آپ کا بتایا، کیونکہ اماں جیجل کی معذوری اور پھر تایا جی کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے ہم بارات میں نہیں آئے تھے، تبھی ادا سے آپ کا یوں افراتفری کے نکاح کا سن کر ہم سب گمسم ہو گئے تھے۔ لاتعداد اندیشے اور فکریں ستانے لگی تھیں کہ کہیں غصے اور جلد بازی میں ادا نے غلط انتخاب اور غلط فیصلہ نہ کر لیا ہو۔ اماں جیجل اور تایا جی کا یہی کہنا اور سوچنا تھا کہ آپ شہر کی ہیں، یہاں کیسے رہ پائیں گی اور کیسے سب سمجھیں گی، مگر سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ آپ تو بہت اچھی نکلیں، سب ڈر سب فکریں اورنچی ہو گئیں۔ سچ کہوں تو آپ جیسی پیاری اور اچھی بہو اس حویلی کو ڈیزرو کرتی ہے۔ دانی کی باتیں سن کر زوفی کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ بھرجائی، ہمیں پتہ ہے یہ سب جو اچانک ہوا ٹھیک نہیں ہوا، یوں جلد بازی میں، پر یقین مانیے بھرجائی، ہم کبھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور تمہارا بھائی جو مجھے تکلیف دے گیا، میرے ساتھ جو زیادتی کر گیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ زوفی نے دل میں سوچا۔ اچھا بھرجائی، میں سوچ رہی تھی کہ روایتی دلہنوں کی طرح آپ کا 16 سنگار نہیں ہوا، اتنی افراتفری میں شادی ہوئی کہ نہ مجھے اپنے ارمان نکالنے کا موقع ملا اور نہ ہی آپ کو مہندی لگانے کا، تو کیوں نہ ایک بار پھر سے آپ کو دلہن بنایا جائے؟ دانیہ اپنی بات کہہ کر فوراً سے بیشتر بھاگ کھڑی ہوئی۔ زوفی جو اس کی باتیں غور و فکر سے سن رہی تھی، اس کی آخری بات پہ چونکتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ ادھر آؤ، میں تمہارے سارے ارمان نکالوں۔ بھرجائی، آپ پہلے دلہن تو بن جائیں، میرے ارمان خود ہی نکل جائیں گے۔
وہ دونوں آگے پیچھے لان میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں، جبکہ تایا جی، جن کا کمرہ حویلی سے الگ لان کی طرف ان کی فرمائش پر بنایا گیا تھا، وہ اپنی کھڑکی سے لان کے اس باغیچے میں اڑتی ان دو تتلیوں کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ آج صبح سے اس نے حویلی کے ذاتی کاموں کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی، حالانکہ اماں جیجل نے زوفی کو منع بھی کیا، مگر اس پر جو کاموں کا بھوت سوار ہوا تھا وہ اتنی آسانی سے اترنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، جس کام کا ارادہ کرتی اسے اختتام تک پہنچا کر ہی دم لیتی۔ شروعات اس نے اپنے اور شاہ کے کمرے سے کی۔ یوں تو شاہ کا روم ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اسے ٹھیک طرح سے ترتیب کیا جاتا تو اور بھی بہتر لگتا۔ تبھی وہ دو ملازموں کو لے کر سیٹنگ چینج کرنے میں لگ گئی۔ گیلری، جس کی آرائش پہلے مصنوعی گھاس کو پورے فرش پر لگا کر اور سائڈ میں دو ایزی چیئر رکھ کر کی گئی تھی، زوفی نے وہاں بھی اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اس سے پہلے اس نے چیئرز کو باہر نکال کر ملازم سے یہاں کین سے بنی باسکٹ چیئر منگوا کر لگانے کا آرڈر دیا۔ ساتھ ہی مالی بابا سے اس نے باغ میں موجود کچھ چنبیلی، گلاب اور گل داؤدی جیسے پھولوں کے گملے لا کر اس کے ایک سائڈ پر ترتیب سے لگائے۔ ساتھ ہی کچھ مصنوعی بیلوں سے گیلری کی دیوار کو آراستہ کیا۔ اب اس کے روم کی یہ گیلری ایک چھوٹے سے باغ کا منظر پیش۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے کھڑکی پر ایک لائٹ کلر کا پردہ لگا دیا۔ ملازمین کے ساتھ ساتھ دانیہ نے بھی اس کی سیٹنگ اور چینجنگ کی کافی دل سے تعریف کی تھی۔ پھر وہ نیچے آ گئی، پہلے سوپ بنا کر اماں جیجل اور تایا جی کو بھجوایا، اور پھر کچن کے شیلف، کیبنٹ سب کھول کر مسالوں کے جار اور باقی سب سامان کو اپنی ترتیب سے رکھوایا۔ کچن میں اس نے منی پلانٹ رکھوا کر خوبصورت سا تاثر دیا تھا۔ یوں سپہر تک وہ اچھی خاصی مصروف رہی تھی۔ لنچ کر کے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا موڈ تھا کہ وہ ایک فریش بات لے کر کچھ دیر آرام کرے گی۔ اماں جیجل کے دیے ہوئے سوٹوں میں سے اس نے ایک پیازی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ نکالا، جس پر ہلکی ہلکی سی سندھی کڑھائی ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اپنا آپ کافی ہلکا پھلکا اور فریش محسوس ہونے لگا۔ تبھی اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کی آنکھ روم کے ڈور پر ہونے والی ہلکی ہلکی سی دستک پہ کھلی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں دانیہ موجود تھی۔ بھرجائی وہ جو دروازہ واہ ہوتے دیکھ کر بولنے لگی تھی، زوفی پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گئی۔ واہ بھرجائی، بڑی سونی لگ رہی ہو آپ تو، بس ذرا سی کمی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے روم میں لے گئی۔ ارے پہلے بتاؤ تم کیا کہنے آئی تھی؟ زوفی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی بتا دوں گی، پہلے جلدی سے فریش ہو کے آئیں، میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا۔ دانی زوفی کو واش روم کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو دانی جیولری میں الجھی نظر آئی۔ ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھرجائی، میرے پاس کوئی موتیوں کا جڑاؤ ہار نہیں، آپ کے پاس ہے تو مجھے دیں گی پلیز، دانیہ نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں بالکل، اماں نے ہی مجھے منہ دکھائی پر دیا ہے، رکو میں لے کے آتی ہوں۔ اگلے چند منٹوں میں وہ ہار کا ڈبہ اٹھائے دانی کے روم میں تھی۔ دانی، آج کچھ خاص ہے کیا؟ ملازم بھی سب یہاں سے وہاں الرٹ ہو کے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پھر یہ سب تمہاری تیاری؟ دانی بھی خلاف معمول آج نک سکسی تیار ہوئی تھی۔ جی بھرجائی، آج کچھ اسپیشل ہے، مگر پہلے آپ کو میری بات ماننی ہوگی، جلدی سے یہ ہار پہن لیں۔ دانی نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہی جڑاؤ ہار زوفی کی طرف بڑھایا۔ اتنا حبت زدہ ماحول ہو رہا ہے، اوپر سے یہ سب، زوفی نے الجھن سے کہا، مگر دانیہ نے زوفی کی نہ کرنے کے باوجود اسے پہنا دیا۔ اماں جیجل نے بھی جڑاؤ موتیوں کا پورا سیٹ دے ڈالا تھا، جو کہ جھمکیوں اور 2 عدد کنگن پر مشتمل تھا۔ اتنے حبس زدہ موسم میں یہ بناؤ سنگھار؟ اس نے کوفت سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اف بھرجائی، نئی نویلی دلہن تو پتہ نہیں کیا کیا پہنتی ہے، اور ایک آپ ہے کہ سادگی کی مورت۔ اچھا چلیں، میں آپ کو زیادہ تیار نہیں کرتی، حالانکہ میرا فل موڈ تھا آپ پر اپنے ہنر کو آزمانے کا، لیکن چلیں پھر کسی اور وقت۔ فی الحال آپ صرف لپسٹک لگا لیں، کاجل تو ویسے ہی آپ نے لگایا ہوا ہے۔ دانیہ نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لیتے ہوئے ریڈ لپسٹک اس کی جانب بڑھائی۔ اف، یہ کلر نہ بابا، یہ اتنا تیز چبھتا ہوا کلر، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ زوفی نے فوراً انکار کر دیا، جس پر دانی نے ناراضگی جتاتے ہوئے منہ پھلا لیا۔ ایک ہی تو یہاں اس کی سہیلی تھی، وہ کیسے اس کی ناراضگی برداشت کرتی؟ تبھی توہن کرہن اسے لگانی پڑی۔ تبھی فٹتے مسرت کے مارے دانیہ اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا بس ہاں، یہ لاڈ پیار بعد میں، اب اصل بات پہ آؤ جلدی، زوفی نے تھوڑا رعب جتاتے ہوئے کہا۔ ہائے ربا بھرجائی، آپ تو سچ مچ کی فلموں والی بھرجائی لگ رہی ہو۔ اچھا نیچے چلیں ساتھ ہی، پھر خود دیکھ لیجئے گا۔ جب وہ اس کے ہمراہ نیچے موجود بڑے سے ہال نما ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو حیرت و خوشی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دی رانی، آجا بیٹا،
اماں جیجل کی آواز اسے حال میں لائی تو وہ ممی پاپا کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ ممی پاپا سے ملتے ہوئے آنسو خود بخود آنکھوں کی پلکوں کی قید سے آزاد ہو کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے اپنے سامنے نظر دوڑائی۔ پتہ نہیں کس وقت وہ آیا تھا، شاید تب جب وہ سو رہی تھی، اور اب ایک ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سامنے صوفے پر براجمان مہذب بنا بیٹھا تھا، جیسے اس سے زیادہ شریف اور معصوم انسان شاید ہی کوئی اور ہوتا یہاں۔ پرتکلف ڈنر کے اختتام پر وہ حیران تھی کہ اتنی سب تیاری اتنے کم وقت میں کیسے ہو گئی، جبکہ کچھ بازاری آئٹم بھی تھے کھانے میں۔ ڈنر کے بعد جب چائے بنا کر وہ سب کو سرو کر رہی تھی، تبھی تنہائی پا کر ممی نے گھما پھرا کر سب کے رویے کے بارے میں دریافت کرنا چاہا۔ اسے شکایت ہوتی تو کہتی نا، دانیہ، اماں جیجل، تایا، حتیٰ کہ ملازم تک سب اتنے اچھے اور پرخلوص تھے، پر جیسے ہی اس کے لبوں پر شاہ کا نام آیا، فوراً سے بیشتر ممی نے کہا، ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں سب، تمہارے پاپا سے میں بہت لڑی تھی کہ آخر ایسا ظلم میری ہی بیٹی کے ساتھ کیوں، اپنے گاؤں کے رسم و رواجوں کی بھینٹ میری لاڈلی بیٹی کو کیوں چڑھا دیا۔ مگر جب عزام ہمیں لینے گھر آیا، ہم سے ملا، پھر راستے بھر اس کی باتیں، ہمارے لیے اس کی نظروں میں عزت و احترام دیکھ کر مجھے بھی تمہارے پاپا کے انتخاب پر فخر ہوا، اور پھر باقی اندیشے تمہاری نند بیجی وغیرہ سے مل کے دور ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے نا، میں اکثر کہا کرتی تھی کاش میرا بیٹا ہوتا۔ آج عزام سے مل کر یہ خواہش پوری ہو گئی۔ کیا کوئی ماں باپ ہوں گے اتنے خوش نصیب جنہیں اتنا اچھا گھرانہ اور سمدھیانہ ملا ہو اپنی بیٹی کے لیے؟ یوں تو گلفشاں کا شوہر بھی بہت اچھا ہے، مگر مجھے اس کی طرف سے کبھی ٹینشن نہیں لینی پڑی، کیونکہ سسرال نام سے اس کا سامنا ہی نہیں پڑا۔ تمہاری طرف سے بہت پریشان تھی، اور یہاں آ کر میری سب فکریں خوشیوں کے رنگین پانی سے دھل گئی ہیں۔ اور ویسے بھی جوڑیاں تو اللہ نے پہلے سے ہی بنائی ہوتی ہیں، بس شاید قسمت میں تم دونوں کے ملن کا ساتھ یوں ہی لکھا تھا۔ مگر سچ پوچھو تو یہ ملن سار اور سادہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم سے بھی زیادہ انہیں تمہارا خیال ہے۔ سب کے رویوں میں تمہارے لیے پیار اور مان ہے، لیکن پھر بھی تم یہاں مس فٹ ہو، تکلیف میں ہو، کوئی شکایت ہو تو بول دو، مگر بس ایک التجا ہے، ہمارا بھی مان رکھنا، کیونکہ یہ شادی جو اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی، مگر اب یہی وہ ڈور ہے جسے تھامے رکھنا تا عمر تمہارا فرض ہے اور ذمہ داری بھی۔ مجھے اپنی سمجھدار بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ ممی کا لہجہ راحت اور آس لیے تھا، جبکہ زوفی کے ہونٹوں پر مچلتی شکایت دم توڑ گئی۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ رات گہری ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگ نکل گئے تھے، کیونکہ آج موسم کے تیور بھی کچھ ٹھیک نہ تھے۔ پھر انہیں چاچی نورا کی طرف بھی جانا تھا۔ جاتے جاتے وہ کافی سارا سامان، کپڑے، جیولری، زوفی کی سب فیوریٹ چیزیں وغیرہ اسے دے گئے تھے۔ حالانکہ اماں جیجل نے منع بھی کیا تھا، مگر اس کی ممی کا اصرار تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، اسی لیے یہ سب ان کی بیٹی کا حق ہے، اور اس کی ادائیگی ان لوگوں کا فرض بھی۔ اور یوں ایک اچھے دن کا اختتام ہو گیا تھا۔ آج وہ دل سے عزام شاہ کے اخلاق اور اپنائیت کی قائل ضرور ہوئی تھی، مگر پھر بھی گزری کچھ راتیں اب بھی اسے خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ عزام کی واپسی اب صبح تک ہی ہوگی، مگر اس کی یہ خام خیالی تھی۔ آدھی رات کے جانے کس پہر اس کی واپسی ہو چکی تھی۔ فضا میں آمد بہار کی آہٹیں تھیں، ہلکی ہلکی دھوپ اور کمروں میں خوشگوار ٹھنڈک کا احساس۔ ایسی خوشگواریت طاری تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز تھا۔ ہوا کی شوریدہ سری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گیلری کے ڈور پر لگی سوئنگل کی مدھم مدھم سریلی آواز کانوں میں جل ترنگ کی آواز بہت پیارا تاثر دے رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ دانیہ سے گاؤں کے ماحول اور آس پاس کی جگہوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ کمار، شاہ پتر نہیں اٹھا کیا اب تک؟ اماں جیجل نے جو پاس بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی زوفی کو مخاطب کیا۔ وہ اماں شاہ پتر اٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ہی کمرے میں کمار کے ہاتھ ناشتہ منگوایا ہے۔ وہ جو جواب دینے ہی لگی تھی، تبھی اماں ہاجرہ نے آ کر اطلاع دی، جا کمار پتر اپنے شوہر کو ناشتہ دے آ۔ اماں جیجل نے اسے اوپر روم میں ناشتہ لے جانے کو کہا تو وہ بھی ناشتے کی ٹرے لیے روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ ناشتے کی ٹرے رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی، جبھی اس نے روم کا جائزہ لیا۔ بیڈ کی چادر سرک گئی تھی، ایک جانب عزام شاہ کے شوز پڑے تھے۔ وہ کمرے کی حالت سدھارنے لگی۔ میوزک سسٹم پر راحت فتح علی خان کا یہ جو ہلکی ہلکی خماریاں ہیں، محبتوں کی تیاریاں ہیں، دھیمی دھیمی آواز پہ پلے ہو رہا تھا۔
بیڈ پر موجود عظام کے آئرن شدہ کپڑوں کو صوفے پر رکھ کر وہ بیڈ شیٹ درست کرنے لگی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ سامنے وہ صرف ٹاول لپیٹے اس کے سامنے تھا۔ اس کا کسرتی بھیگا جسم بہت نمایاں تھا، گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک پورا مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان اس کے سامنے تھا۔ یکدم اس نے نظریں چرا لیں۔ یہ آپ کا ناشتہ؟ وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے جانے لگی، تبھی وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے کی؟ میری غیر موجودگی میں تو بڑے دھڑلے سے اس روم میں گھسی چلی آتی ہو، ہر چیز اپنی مرضی سے کرنے لگ جاتی ہو۔ اس نے سیدھا روم کی چینجنگ پر چوٹ ماری تھی۔ اور یہ جو کپڑے تم نے صوفے پہ رکھنے بلکہ پھینکنے کی جرت کی ہے تو اب انہیں پھر سے پریس کرنے کی زحمت بھی کر دیجیے۔ آپ بلا وجہ مجھے تنگ نہ کریں، آپ کے سب سوٹ پریس کر کے ہینگ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے پہن لیجیے کوئی۔ زوفی نے جانے کے لیے پر تولتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو یہی سوٹ پہننا ہے، آپ کا شوہر ہوں اور میری بات ماننا آپ کا فرض ہے۔ اس نے زوفی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور مروڑتی انگلیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، مالک نہیں، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں۔ دو بدو جواب دیتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر گہری براؤن آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ رہی تھی اس میں۔ زوفی نے فوراً گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اف، یہ انداز آپ کے، دل چاہ رہا ہے کہ… ادھوری بات کہہ کر وہ اس کی سمت بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر عظام شاہ بھی شاید اس کے بھاگنے کے ارادے کو بھانپ گیا تھا۔ تبھی وہ اس سے بھی پہلے ایک ہی جست میں دروازے پہ پہنچ کر اس کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ زوفی کا ہینڈل پہ رکھا ہاتھ عظام شاہ کے سخت ہاتھ کے نیچے دب گیا تھا۔ ارے بیگم جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ آئیے نا، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لائے ہوئے عظام نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا۔ عظام کے گیلے بدن سے لگ کر اس کے کپڑے بھی گیلے ہونے لگے تھے۔ وہ، مجھے چھوڑیں پلیز، مجھے جانا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پانی سے جھلمل ہو گئی تھیں۔ عظام نے اس کی طرف دیکھا۔ بلیک فٹنگ ہاف سلیو سوٹ میں اس کا قیامت خیز حسن اور نوخیز ہوش ربا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتی گھبرائی شرمائی اس وقت اسے وہ سب سے حسین لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر تمام فاصلے سمیٹ دینا چاہتا تھا۔ زوفی کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عظام کی آنکھوں میں کچھ انوکھا دیکھا تھا، اور ویسے بھی اس کا دل عظام کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی۔ شاید نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت جو ہوتی ہے۔ زوفی کی آنکھوں سے بہتا آبشار اسے حال میں لایا تھا۔ اس کی گرفت کمزور پڑی تو زوفی اس کی باہوں کے گھیرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ میں کراچی جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈی۔ تو کیا یہ آپ کا گھر نہیں، یہ اپنا نہیں؟ اپنے گھر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یوں راہ فرار ہی چاہیے تھی تو پھر نکاح نامے پر سائن کیوں کیے؟ نکاح جلدی میں ہوا تھا، پر کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھ کر تو قبول ہے نہیں کہلوایا تھا نا؟ اچھا، یہاں نا سیکوینس تو سیم ہے، لائک پیج نمبر 48 کے بعد 49 ہی آ رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ سین بیچ میں سے کٹ گیا۔ آگے جہاں سے لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہی ہوں، سیکوینس وائز میں تو پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے اس ناول کے اندر ہی تھوڑے تھوڑے سین نا مسنگ ہے۔ اب جو آگے لکھا ہے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسا بنا دیا ہے، پر میرا پتر دل کا بہت سونا ہے۔ زوفی چپ چاپ سر جھکائے سنی جا رہی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اداسی اور دکھ کی پرچھائی اماں جیجل کے چہرے پر واضح تھی۔ کمار، شادی شدہ زندگی میں مرس اور زال بریکٹ میاں اور بیوی کے بیچ بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، پر ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنے سے اچھا اسے پیار محبت سے سنبھالا اور سمجھایا جائے۔ مرس بریکٹ شوہر اگر کسی بات پر غصے میں ہو یا کوئی ناراضی ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ زال کا ہی کام ہے کہ اپنے مرس کو اپنے پیار اور بھروسے کی چادر میں چھپائے رکھے۔ دیکھ کمار پتر، گھر کو گھر تو ایک زال ہی بناتی ہے، مرس تو صرف اینٹ گارے کی مدد سے مکان بناتا ہے، اس مکان کو اپنی محبت سے گھر صرف ایک زال ہی بناتی ہے۔ اس حویلی میں 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں ہی برباد، اور اس کی ذمہ دار عورت ہی تھی۔ تبھی شاہ بھی اپنی اس شادی شدہ زندگی سے غصے میں ہے۔ میری دھیرانی بہت سمجھدار ہے، مجھے پتا ہے تو میرے پتر اور اپنے مرض کو سنبھال لے گی۔ پتر، اسے غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کو تو دور کرے گی نا؟ اماں جیجل نے اسے گلے لگاتے ہوئے اقرار چاہا۔
اماں آپ فکر نہ کریں، اب میں انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا، جس پر اماں جیجل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ رب سونا کرے تو سدا شال رہے اور اس حویلی کی شان بنائے رکھے، رب سونا ہمیشہ تجھے آباد رکھے۔ ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے اماں جیجل نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ دوپہر تک دانیہ کی شاہ کے ساتھ واپسی ہو چکی تھی۔ ارے واہ، آج تو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ دانیہ کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود زوفی اور اماں جیجل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمار، تیرے تایا کو بھیج دیا کھانا؟ اماں جیجل نے پوچھا، کیونکہ تایا کا کھانا ان کے کمرے میں ہی جاتا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں پین کی وجہ سے وہ زیادہ چلنا پھرنا نہیں کرتے تھے۔ جی اماں، مختصر جواب دے کر وہ بھی اماں جیجل کے برابر میں رکھی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ چائنیز چاول، چکن ٹکا، شامی کباب، اچار گوشت، رشین سلاد اور چپاتی سے سجا ٹیبل دیکھ کر اعظم شاہ کے منہ میں بھی پانی بھر آیا تھا۔ ارے واہ، شبو نے یہ کھانے بھی بنانے سیکھ لیے؟ اچھا ہے، چلو اب تو روز دعوتیں ہوں گی۔ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اعظم نے کہا۔ مدت بعد وہ یہ سب کھا رہا تھا۔ ہاسٹل میں اس نے خوب عیش کیے تھے اور ڈٹ کے کھایا تھا۔ ایسے پکوان پر یہاں صرف دیسی کھانے ہی بنتے تھے۔ یہ سب شبو نے نہیں، میری کمار نے بنایا ہے۔ اماں جیجل کے لہجے میں مان تھا۔ ارے واہ بھرجائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ سچ، آپ کے آنے سے بہت رونق ہو گئی ہے۔ اب تک حویلی میں رونق آئی تھی، اب تو کچن میں بھی آ گئی۔ دانیہ نے ہنستے ہوئے شامی کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اعظم شاہ نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اعظم نے فوراً اپنی نگاہیں بدل لیں۔ دل میں وہ بھی دانیہ کی بات سے متفق تھا۔ تبھی اسے بھی محسوس ہوئی تھی، نہ صرف حویلی میں رونق در آئی تھی بلکہ اب حویلی کا ہر کونا، ہر گوشہ، چاہے اس کا روم ہو یا کچن، ہر جگہ کی ترتیب بدل چکی تھی۔ ہر چیز لشکاریں مارنے لگی تھی۔ یوں تو بہت نوکر چاکر تھے، صفائی ستھرائی بھی روزانہ ہوتی تھی، مگر اب تو ہر انداز ہی نیا تھا۔ ہر پرانی چیز پر بھی نئے ہونے کا گمان ہوتا تھا۔